نوابوں کے شہر میں سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا۔ بہاولپور کے یوٹیلٹی سٹورز پر ایک ماہ 10 دن سے چینی غائب، آٹا اور گھی بھی فراہم نہ کیا جا سکا۔ رحیمیہ خان اور لیا میں بھی سستی اشیاء خنوش کے حصول کے لیے شہری دربدر۔ محنت مزدوری آٹے اور چینی کی نظر ہو جاتی ہے، جائیں تو کہاں جائیں، مہنگائی کے ستائے عوام، شہری شکوہ کناں۔ بہاولپور میں آٹے کی شارٹیج کی کوئی شکایات نہیں ہے، فلور ملز کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر مہر اعجاز سیال کی گفتگو، بولے سرکاری آٹا سفید آٹے کے برابر معیاری ہے، عوام سرکاری پوائنٹ سے آٹا لے کر کھائیں، سفید آٹا مہنگا، فروختگی کو پرائس کنٹرول کمیٹی مانیٹر کرے۔ ڈیری خان میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی، ادرک کی قیمت 480 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، ٹماٹر کی قیمت شہریوں کو لال پیلا کر دیا، 120 روپے فی کلو میں فروخت جاری، سبز مرچ کی قیمت بھی 120 روپے مقرر۔ مہنگائی سے دہاڑی دار طبقہ پریشان، انتظامیہ سے قیمتوں میں استحکام لانے کا مطالبہ کر دیا۔ منجن آباد میں سبزیوں کی قیمتیں غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئیں، آلو 100 روپے کلو، آلو پرانا 60 روپے کلو، سبز مرچ 150 روپے کلو اور ادرک 420 روپے فی کلو پر پہنچ گیا، پیاز 70 روپے کلو، لیمو 80 روپے کلو فروخت ہونے لگا، غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے احکامات پر عمل درآمد شروع، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک کو ملتان میں پرائس کنٹرول کی ذمہ داری دے دی۔ وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کی سربراہی میں اجلاس ہوا، وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا مہنگائی پر تشویش کا اظہار، منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا حکم دے دیا۔ سبزیوں کے سرکاری ریٹس درست نہیں، رحیمیہ خان میں سبزی فروخت کرنے والے ریڑھی بانوں اور دکانداروں کی ہڑتال، انتظامیہ اور مجسٹریٹ پر ناجائز جرمانے کرنے کا الزام، ریٹ لسٹ میں میرٹ پر تبدیلی لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کام زیادہ اور اجرت کم دینے والے ہوشیار باش، بہاولپور میں محکمہ لیبر نے کمر کس لی، بھٹا اور دکان مالکان کے خلاف کارروائیاں، 65 دکانداروں اور بھٹا مالکان کے چالان کر دیے گئے، خصوصی مہم کے دوران دکانوں، اداروں، ہوٹلز اور پیٹرول پمپس کی انسپیکشن کی گئی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قومی کاز قرار، سپورٹس ڈپارٹمنٹ نے متیتل ہاکی اسٹیڈیم کی جگہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو دے دی۔ سیکرٹری سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب احسان بھٹا کی سربراہی میں اجلاس ہوا، قلعہ کوہنا قاسم باغ اسٹیڈیم کو فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ کمشنر جاوید اختر کا آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کو سیاحت کا ہب بنانے کا فیصلہ، سپورٹس کمپلیکس کو 31 دسمبر اور سپورٹس کمپلیکس کرکٹ گراؤنڈ کی تکمیل کے لیے 15 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ ملتان کے واسطوں کے لیے اچھی خبر، 8 کنال سے زائد رقبے پر تعمیر کیا گیا ایک خدمت سینٹر فعال کر دیا گیا، ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا ایک خدمت سینٹر کا دورہ، کہتے ہیں مرکز پر 78 مختلف خدمات شہریوں کو فراہم کی جا رہی ہیں، یہ خدمت سینٹر کی تعمیر پر 15 کروڑ روپے لاگت آئی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے 3 رکنی ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی تشکیل دے دی، محمد عمر کو چیئرمین ویجیلنس کمیٹی تعینات کر دیا گیا، محمد امین انصاری اور شیخ نوید کو وائس چیئرمین ویجیلنس کمیٹی نامزد، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا راجن پور کا دورہ، ایڈیشنل آئی جی کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی، ایڈیشنل آئی جی آر پی او ڈی جی خان کی یادگار شہداء پر حاضری، کچے کے علاقے کا وزٹ کیا اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ کھانا کھایا، بہترین کارکردگی پر 40 پولیس افسران میں تعریفی اسناد، نقد انعامات تقسیم۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ظفر اقبال نے کہا کہ کچا کو ڈاکوؤں سے کلیئر کروانا اولین ترجیح ہے۔ ڈیری خان شہر میں عارضی اور پختہ تجاوزات بلا امتیاز مسمار کرنے کا فیصلہ، تجاوزات قائم کرنے والوں کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ کمشنر ڈیری خان اور کنوینئر ساجد ظفر ڈال کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ کی تشکیل کردہ کمیٹی کا اجلاس، مشیر صحت محمد حنیف خان پتافی کہتے ہیں ڈیری خان میں ریڑھی بانوں کی رجسٹریشن کی جائے، ٹریفک کی روانی میں رکاوٹیں دور کی جائیں، وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا کہ اسٹیٹ کی رٹ کی بحالی کے لیے سختی کی جائے۔
ملتان زکریہ ٹاؤن میں سیورز کے مسائل ہوں گے حل 20 کروڑ کی لاگت سے ڈسپوزل کی تعمیر جاری سابق ضلعی صدر راو آصف انور کہتے ہیں ڈسپوزل کی تعمیر سے زکریہ ٹاؤن سمیت 50,000 کے قریب آبادی کو فائدہ ہوگا۔ میہاڑی میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے نئے اکیڈمک بلاک کا افتتاح ایم این اے طاہر اقبال چودھری اور نائب صدر فیڈرل چیمبر آف کامرس زاہد اقبال چودھری نے افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں آج طلبہ کے لیے نیا تعلیمی بلاک بنایا گیا جہاں بچے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ نئے قائد بلاک بنانے پر 3 ملین روپے خرچ ہوئے۔ وزیراعظم کا دنیا پور کی باہمت خاتون کو خراج تحسین عمران خان نے تسلیم مائی کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دی۔ تسلیم مائی نے وزیراعظم احساس پروگرام سے قرض لے کر کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ احساس پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں سے ہزاروں افراد مستفید ہوئے۔ پولیس اہلکاروں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ مظفر گڑھ میں وکلا برادری برہم ڈسٹرکٹ بار میں پولیس کا داخلہ بند کر دیا۔ پولیس پر وکیلوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے کا الزام، کچہری گیٹ پر تعینات پولیس اہلکاروں کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والے اور اوپن لیٹر پر گاڑی رکھنے والے مالکان ہو جائیں ہوشیار۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی شہر بھر میں جنرل ہولڈ اپ کی تیاری، 30 افراد جنرل ہولڈ اپ میں حصہ لیں گے۔ ڈیفالٹرز کو فوری ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کی ہدایات۔ خانیوال میں محکمہ ریلوے کی جانب سے درجنوں جھگیوں کو گرا دیا گیا۔ غریب پکھیواس کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ پکھیواسوں کا کہنا ہے کہ ہمیں محکمہ ریلوے کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ ریلوے کے اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ IOW ریلوے کے مطابق ریلوے کی جگہ خالی کروا کر لیز پر لینے والوں کے حوالے کرنی ہے۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں زراعت کے حوالے سے اہم قدم، انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز کے اساتذہ کا کارنامہ، چولستان میں سولر پینل کی مدد سے سپرنکل ایریگیشن سسٹم پر آئل سیڈ کی کاشت کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ اساتذہ نے روہی کے کڑوے پانی پر تیل دار اجناس تیار کر لیں۔ سربراہ شعبہ ڈاکٹر شاہد رضوان کہتے ہیں منصوبہ روہی کے چولستان اور ملک میں معاشی خوشحالی کا باعث بن سکتا ہے۔ سرگودا میں کمشنر کے احکامات کی خلاف ورزی، 15 اکتوبر کے ڈیڈ لائن کے باوجود گوالا کالونی کو فعال نہ کیا جا سکا۔ گوالا کالونی میں سولنگ، سٹریٹ لائٹس اور پانی کے انتظامات نامکمل، 118 کنال کی مختص جگہ پر 317 پلاٹ بنائے گئے۔ 216 گوالوں نے درخواستیں جمع کروائیں۔ انتظامیہ کے مطابق بجلی سپلائی بحال کر دی گئی، دیگر انتظامات بھی جلد مکمل کیے جائیں گے۔ بکر کے علاقے منڈی ٹاؤن میں صفائی کی ناقص صورتحال، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ میونسپل اہلکار کوڑا کرکٹ رحمان پارک میں جمع کرنے لگے، شہری پریشان۔ سیو میونسپل کمیٹی ظفر اقبال کا کہنا ہے منڈی ٹاؤن میں صفائی کے لیے ماسٹر پلان ترتیب دے رہے ہیں۔ دوسری جانب توسا میں بستی ٹب کے مکینوں کا ناقص سیویج کے خلاف احتجاج، انتظامیہ سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ۔ احمد پور شرکیہ کے محلہ سلطان پور میں سیویج کے بدترین نظام، ضلع انتظامیہ کا روہی کی خبر پر ایکشن، سیویج لائن ڈلوا دی گئی، شہریوں کی جانب سے روہی اور انتظامیہ کا شکریہ۔ ادھر ڈی جی خان راکھی گھاٹ سے گردوں تک بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ کا کام شروع، مکینوں اور ٹرانسپورٹرز نے روہی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سناما کا مین جی ٹی روڈ اسد راہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، آئے روز حادثات معمول، شہری پریشان۔ کہتے ہیں 2 شوگر مل سے اربوں روپے کی ایک روڈ سیس فنڈز اکٹھا ہوتا ہے، روڈ کو مرمت نہیں کروایا جاتا، ضلع انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ احمد پور شرکیہ محراب والا کے احساس پروگرام سینٹر میں سہولیات کا فقدان، بلڈنگ خستحالی کا شکار، بیٹھنے کی جگہ نہ پینے کا پانی، سیکیورٹی کے لیے لیڈیز اہلکار تعینات، نہ لیڈیز واش روم موجود، سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا، انچارج سینٹر محمد بدر کا موقف دینے سے انکار۔ معاشرے میں انسانی حقوق کی پاسداری کیسے ہوگی ممکن؟ 1 سال گزر گیا، ملتان سوشل ویلفیئر کے ڈسٹرکٹ ہیومن رائٹس کمیٹی تاحال غیر فعال، انسانی حقوق کے حوالے سے کام بند، ہیومن رائٹس کمیٹی کے ممبران بھی تعینات نہیں ہو سکے۔
ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن فیلڈ آفیسز میں نادرہ پیپر نیا، پیپرز کے عدم دستیابی پر شہری پریشان، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے، شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو میں وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی کی جانب سے راضی ریکارڈ سینٹر چوک سرور شہید کا افتتاح، 2 سڑکوں کا فیتا بھی کاٹا۔ وزیر مملکت نے بوائز ڈگری کالج میں BS کلاسز کا افتتاح کیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ 160 حقوق کے لوگوں کو ریونیو کی سہولیات فراہم ہوں گی۔ بہاولپور میں انتظامیہ کی غفلت یا لاپرواہی، کورونا کا مریض سول اسپتال کی بجائے وکٹوریہ ہاسپٹل منتقل، وائرس کے شکار پروفیسر آف میڈیسن کو ICU بھیج دیا گیا، ICU میں زیر علاج 7 بچے دوسری جگہ منتقل۔ ترجمان قائد اعظم میڈیکل کالج کا کہنا ہے متاثرہ ڈاکٹر کی حالت دیکھ کر ICU میں رکھنے کا فیصلہ ہوا، ICU کے عملے میں بھی پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ سرگودا میں کووڈ-19 وائرس کے مریضوں میں اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران 10 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ساہیوال کی 3 طالبات بھی کرونا وائرس کا شکار، اسکول کو 7 روز کے لیے سیل کر دیا گیا، ڈویژن میں متاثرہ افراد کی تعداد 67 ہو گئی۔ ضلع غازی خان میں کرونا کے مریضوں میں کمی، ٹیچنگ ہاسپٹل کی لیب میں 435 کرونا کے ٹیسٹ، صرف ایک ٹیسٹ میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ MS ٹیچنگ ہاسپٹل کے مطابق ہاسپٹل میں صرف ایک کرونا کا مشتبہ مریض زیر علاج ہے۔ خانیوال میں ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا دورہ، DC نے اسٹاف کی حاضری چیک کی اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا اسپتال میں انتظامات پر اطمینان کا اظہار، جلد کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ تعینات کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ جلال پور پیروالا میں لینڈ ریکارڈ سینٹر میں کرونا SOPs کی کھلم کھلا خلاف ورزی، سوشل ڈسٹنس کا خیال، نہ ہی سینیٹائزنگ کا استعمال، عملہ تمام سائلین سے ایک ہی ڈیوائس پر فنگر پرنٹ لگوانے لگا، سینکڑوں افراد کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ انچارج لینڈ ریکارڈ سینٹر سب اچھا کی رپورٹ دینے لگے، کہتے ہیں SOPs پر عمل درآمد کروا رہے ہیں، مزید بہتری لائیں گے۔ اسموگ پیدا کرنے والے ذرائع کے خلاف بھرپور ایکشن کرنے کا فیصلہ، ضلع بھر کے بھٹا جات کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر لانے کے لیے سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ محکمہ ماحولیات نے تمام بھٹا جات کو احکامات جاری کر دیے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی ایکشن، ہاسپٹل، کارخانے اور دیگر فیکٹریوں کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی۔ رحیمیہ خان کے اسکولز میں اسموگ کی آگاہی اور کنٹرول پانے کے لیے انتظامیہ متحرک، ضلع بھر کے تعلیمی اداروں میں اسموگ سے بچاؤ اور عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ سی ایجوکیشن رانا محمد اظہر خان نے متعلقہ افسران کو ہدایات کا مراسلہ جاری کر دیا۔ سرگودا بھی ہوگا مزید سرسبز و شاداب، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا دائرہ کار سرگودا کے 4 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ، سڑکوں کے طرف قائم نرسریاں ختم کر کے گرین بیلٹس قائم کی جائیں گی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد پرپوزل صوبائی حکومت کو بھجوا دی گئی۔ بہاولپور سمیت سرائیکی وسیب میں گندم کی بروقت کاشت اور بہتر پیداوار کے لیے محکمہ زراعت نے سر جوڑ لیے۔ سیکٹری زراعت ثاقب علی عطیل کی سربراہی میں اجلاس ہوا، کہتے ہیں رسٹ اور دیگر بیماریوں سے بچنے کا بڑا حل بروقت کاشت ہے۔ کاشتکاروں کو نومبر کے مہینے میں کاشت مکمل کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ خانیوال میں آل پنجاب گورنمنٹ ڈرائیورز ایسوسی ایشن کانفرنس، ملتان ڈویژن کے صدر کلرک ایسوسی ایشن رانا منیر اور اسپیشل ایجوکیشن کے ڈرائیورز کی شرکت، ڈرائیورز کا اسکیل 4 کی بجائے اسکیل 9 کرنے اور ٹائم الاؤنس دینے کا مطالبہ، مطالبات تسلیم نہ کرنے پر پہلے مرحلے میں ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ جنوبی پنجاب میں پولیو کے کیسز میں اضافہ، ملتان ہائی رسک قرار، محکمہ صحت کے ملتان اور رحیمیہ خان میں انسداد پولیو مہم کی تیاری، انسداد پولیو مہم 26 سے 30 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ CO ہیلتھ ڈاکٹر سخاوت علی رنتھاوا کا کہنا ہے کہ پولیو کی بیماری سے بچاؤ کے لیے والدین بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ گجرانوالہ میں PDM کا جلسہ کامیاب رہا، DG خان میں ضلعی صدر پیپلز پارٹی عرفان کھوسہ کا دعویٰ، بولے حکومت نے مہنگائی کر کے عوام کو باہر نکلنے پر مجبور کیا، تحریک چل پڑی ہے، حکومت اب نہیں رہنے دیں گے۔
30 اکتوبر کو ملتان میں بہترین جلسہ کرنے کا بھی اندیا دے دیا۔ ڈی ایس پی جامپور ثناء اللہ مستوئی اور ایس ایچ او سٹی عابد شریف قبول کی صحافیوں اور پریس کلب کے اراکین سے ملاقات، جرائم کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ پولیس، شہری، علماء، وکلاء، صحافی اور سول سوسائٹی کے لوگ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے جرائم پر قابو پا سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس کا خانیوال میں شہر بھر کا دورہ، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا، کہا شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے شہریوں کو بھی انتظامیہ سے تعاون کرنا ہوگا۔ ڈی سی کی شہر کے مختلف علاقوں میں سیویج مسائل حل کرنے کی ہدایات۔ احمد پور میں کینٹ بیکر سے ریلوے اسٹیشن روڈ پر گرین بیلٹ کی تعمیر کا معاملہ، ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کے قریب سیویج لائن کے مسئلے کے حل کے لیے ہائی وے ڈپارٹمنٹ متحرک ہو گیا۔ میونسپل کارپوریشن کو مسائل کے حل کے لیے خط لکھ دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لودھنا خواجہ عمیر محمود کا شہر کے مختلف فلور ملز کا دورہ، آٹے کی سپلائی کو یقینی بنانے اور وزن کوالٹی کا بھی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی فلور ملز مالکان کو آٹے کی سپلائی بروقت کرنے کی ہدایات، فلور ملز مالکان کی جانب سے 10 بجے تک آٹا سپلائی کرنے کی یقین دہانی۔ ٹیکس ریکوری کے لیے ایکسائز انسپیکٹر کو اہداف دے دیے گئے، ماہ اکتوبر میں 50% سے کم ریکوری کرنے والے انسپیکٹر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ڈائریکٹر ایکسائز عبداللہ خان نے کہا کہ اہداف پورے کرنے والے اہداف کو انسپیکٹر کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ ڈی خان میں اسسٹنٹ کمشنر صدر ملک راشد نعمت نے میٹروپولیٹن کا اضافی چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے شہر میں سیویج کے مسائل جلد حل ہو جائیں گے، تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ لیا میں اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد کا شہر کا دورہ، کریانہ اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں کی چیکنگ کی، زائد قیمتیں وصول کرنے پر دکانداروں کو 25,000 جرمانہ، زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کی نشاندہی کرنے کی اپیل۔ ڈی خان میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ظفر عباس کا ٹی ایچ کیو کوٹدو کا دورہ، ہاسپٹل میں صفائی ستھرائی، ادویات عملے کی حاضری اور دیگر معاملات کو چیک کیا گیا۔ ڈاکٹر ظفر عباس کا ایمرجنسی وارڈ کا بھی دورہ، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز نے تمام تر صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سیکٹری سپورٹس اینڈ ٹورزم اور کمشنر ملتان کا دمدمہ کا دورہ، احسان بھٹا نے جاوید اختر محمود کے سیاحت کے فروغ پر اقدامات کی تعریف کی، بولے پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ سیکٹری سپورٹس اور کمشنر ملتان نے سپورٹس اسٹیڈیم کا بھی دورہ کیا۔ ٹک ٹاک کی دوری نے پھر سے چڑواہا بنا دیا، سناوا کا ٹک ٹاکر وسیم پھر سے بکریاں چلانے لگا۔ ٹک ٹاک بین ہونے کی وجہ سے ٹک ٹاک سٹار پریشانی کا شکار، وسیم کا کہنا ہے ٹک ٹاک کے باعث کچھ اشتہارات مل جاتے تھے، ٹک ٹاک بین ہونے سے بے روزگار ہو کر رہ گیا ہوں۔